اس کو ٹال دیا جاتا ہے. ہمارے حال پر فرمائے رب کہنا فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کیا جائے. صرف ماننے کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کو مان کر اس پر اس کے مطابق عمل کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی بھی رسول معروف بات یہ ہے کہ 313 رسول اللہ رب العالمین نے ارسال فرمائے. کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت لازم قرار نہ دی ہو. اور جو رسولوں کے بھی امام ہیں، جو انبیاء سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی اطاعت کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا حیثیت ہوگی. اور اگر ان کی اطاعت میں اپنی رائے دخل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو من پسند معنی پہنانے کی کوشش کی جائے، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ اور اللہ کی بنا جس میں بہت تکلیف دے واقعات رونما ہوئے. حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ. تاریخ اسلام کا بڑا معروف واقعہ ہے جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جنگ احد کہا جاتا ہے. احد کے مقام پر کفار و مشرکین نے مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر حملہ آور ہوا. ریشو جو ہے وہ 1/4 سے بھی کم تر تھی. مسلمانوں کی تعداد 700 کے لگ بھگ اور مشرکین کی تعداد 3000 کے لگ بھگ. افواج آمنے سامنے ہوئی. آپ میں سے بہت سارے خوش نصیب ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جن کے ساتھ مجھے مقام احد پر حاضری کی سعادت ہوئی. ایک نہیں ہے، ماشاء اللہ کافی سارے ہیں یاد ہے. لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر متعین کیا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے، انہیں یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ میدان جنگ میں جنگ
کہ جو دو پیج ہیں، جو افواج ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں، وہ کچھ بھی ہوتا رہے، تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑی، یہ تمہارا مورچہ ہے، تم نے اس پر کرنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، کچھ ہی وقت میں مشرکین مکہ دم دبا کر بھاگ نکلے، اپنا سامان بھی چھوڑ گئے، جو مکہ المزید سے اپنے ساتھ آئے تھے، اپنے جان پر، اپنے خیمے، اپنا ساز و سامان مختلف قسم کا، اور بھاگنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ نے، ان کے پاس کافی ساری سواریاں بھی تھیں، گھوڑے تھے، گھوڑ سواروں کا ایک دستہ، وہ خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی سرداری میں ایک دستہ مقرر کیا کہ وہ سوار ہو کر جنگ کریں گے۔ جب مشرکین بھاگ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستہ پہاڑی پر متعین فرمایا تھا، صحابہ کرام تھے حضور کے، آج کل کے لوگ نہیں تھے، حضور کے صحابہ تھے، عظیم المرتبت تھے اور ہیں، عظیم المرتبت تھے اور ہیں۔ انہوں نے باہمی طور پر یہ اس نوعیت کی گفتگو اور سوچ بچار شروع کر دی کہ جناب مشرکین تو بھاگ گئے، جنگ تو ختم ہو گئی، کیوں نہ ہم بھی اس پہاڑی سے نیچے اتریں، اور یہ جو مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کا چھوڑا ہوا ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے، جس کو عرف عام مال غنیمت کہتے ہیں، اس مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں ہم بھی ان کو ہیلپ کریں۔ سالار جیش نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تاکید فرمائی تھی اس کے مطابق ہمیں ابھی یہیں پر ٹھہرنا ہے، ہمیں یہیں پر ٹھہرنا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، ہماری ڈیوٹی تو جنگ کے لیے تھی، ہم نے فار ایور یہاں پر تھوڑی رہنا ہے، جنگ کے لیے ہماری ڈیوٹی تھی، اس جنگ ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے، دشمن بھاگ گئے، اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ بہرحال آپ میں سے بیشتر لوگوں نے پڑھا سنا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ اس صحابہ کرام کا وہ لشکر جو ہے نا، اسی گفتگو میں وہ ایک نوعیت کا بٹ گیا، کچھ لوگ پہاڑی سے نیچے اتر آئے کہ جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پر ایک رائے قائم کی کہ دشمن بھاگ گیا، اب جنگ ختم ہو گئی، اور کچھ وہیں پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، وہاں پر ڈٹے رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہو گئی۔ خالد بن ولید جو بڑے کایاں ایک سالار تھے اور سواریوں کے پاس تھی، گھوڑے ان کے پاس تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مورچہ بڑا اہم تھا، اس مورچے پر جو مجاہد متعین تھے وہ نیچے اتر گئے، اور ان جو موجود ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ جو مجاہد موجود تھے انہوں نے اس حملے کو فیس کیا، اور وہ تعداد کیونکہ بہت تھوڑی تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ شہید ہو گئے، انہیں جامع شہادت نوش کر دیا۔ اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے طور پر نعرے بلند کیے، تو وہ جو بھاگتا ہوا دشمن تھا ان کے کانوں تک جب فتح کی
للکار پہنچی، ان کے کانوں تک آواز پہنچی، وہ بھی واپس پلٹے۔